صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آئے نصف شعبان 15 شعبان کی رات، تو رات کو قیام کرو. کیا کرو؟ رات کو قیام کرو. رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو. رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھا کرو. اور پھر جب یہ رات آتی ہے، کون سی رات؟ 15 شعبان المعظم کی. ہاں جی، 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے. تو اس رات کو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق، اس کی شان ہے، نزول فرماتا ہے، جلال فرماتا ہے. اور پھر اس کی رحمت کو گاتی ہے، ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہے. ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ تو آج اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اور اللہ کی رحمت ندا دے رہی ہوتی ہے. ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ دنیا کے در در دھکے کھانے والوں، ایک چٹھی اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں پیش کرو اور ایک رات شعبان المعظم کی لگاؤ. اس کی رحمت ندا دے رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، اسے رزق حلال عطا فرما دیا جائے. ہے کوئی اولاد مانگنے والا، اولاد کا طلبگار ہے، اسے اولاد عطا کر دی جائے. ہے کوئی اس رات کو بیمار شفا مانگنے والا، دنیا کے پاس، دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر اگر تھک گئے ہو، طبیبوں کے پاس جا کر تھک گئے ہو، تو پھر آ گئے اس مالک کی بارگاہ میں جو رب العالمین ہے، جو شفا دینے والا ہے. اور اس کی رحمت اس رات کو ندا دے رہی ہے کہ ہے کوئی شفا مانگنے والا، اسے شفا عطا کر دی جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کی رحمت ندا دیتی. دنیا دار نکالی کر گیا. دنیا دار سے ایک دفعہ مانگو گے نا، ایک دفعہ مانگو گے تو دوسری مرتبہ منہ پھیر لے گا. تیسری مرتبہ مانگو گے تو جناب دروازے بند کر لے گا. یہ رب کی ذات ہے. دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو ساری رات اللہ کی رحمت، ساری رات اللہ کی رحمت انسان کو بتاتی ہے فلاں ہے کوئی فلاں 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 آئے مانگے، اللہ کی رحمت اسے عطا فرما دے گی. اور پھر یہ رات شعبان المعظم کی جو بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، اور شب قدر کی رات، کتنی فضیلتیں والی راتیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس رات بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی. اس رات، ان راتوں کو بھی محروم ہو جاتے ہیں. ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ فرمایا مشرک. تو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، تو وہ اس رات کو اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا. اور حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، ٹھیک ہے نا جی، یہ بیماری بڑی عام ہے. حسد، بغض، کینہ، عناد. تو اگر دل میں عناد ہے، حسد ہے، تو پہلے اس کو صاف کر کہ پھر 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں نیاز جبین کو جھکا، اللہ تیری مرادیں پوری فرما دے گا. ہاں، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، منہ پہ تانے دینے والا، اللہ فرمانا خیر لکل ہمازہ لمازہ، منہ پہ تانے دینے والا کے پیچھے، ٹھیک ہے نا جی، خیر لکل ہمازہ لمازہ. اس رات کو وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ اشخاص ہیں ماں باپ کا نافرمان، آج شرابی. ان راتوں کو بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی ان جرموں میں مبتلا ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان جرموں کی بھی توبہ کرنی چاہیے. اور پھر اس شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں، اس شعبان کو یہ جتنے بھی جرائم ہے ان کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. یا اللہ آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں کسی کے جوان گولیاں نہیں کروں گا. اگر ماں باپ کا نام فرمانے انہیں راضی کرے، پھر خدا کی بارگاہ میں آئے، اپنی نیاز جبین کو جھکائے. اعلان ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس رہو تو کیا عطا فرما دے گا. تو اس میں ایک تھوڑا سا آپ کو اس شعبان کا ابتدائی مغرب کے ٹائم کا وظیفہ بتا دوں.